پھر وہ کہتے ہیں کہ 4 قسم کے لوگ ہیں جن سے روایتیں نہیں لی جاتی، محدثین کا اتفاق ہے۔ نمبر 1 وہ لوگ جن پر اکثر محدثین نے طعن کیا ہے، جیسا کہ عبداللہ بن مسور، ابو جعفر مدائنی، عمر بن خالد وغیرہ۔ پھر کہتے ہیں وہ لوگ دوسرے نمبر پہ جن پر احادیث گھڑنے کی تہمت ہے۔ نمبر 3 وہ لوگ جو از خود احادیث بنانے میں بدنام ہو چکے ہیں۔ اور نمبر 4 وہ لوگ بھی جن کی اکثر احادیث منکر یا غلط ہوتی ہیں۔ تو ایسے تمام لوگوں کی روایات کو ہم اپنی کتاب میں جمع نہیں کریں گے۔ اصول حدیث کی اصطلاح میں منکر اس شخص کی حدیث کو کہتے ہیں جو ثقہ اور کامل الحفظ راویوں کی روایت کے خلاف روایت بیان کرے یا اس کی احادیث کی کسی اور نے موافقت نہ کی ہو۔ پس جب ایسی صورتحال ہو تو راوی متروک الحدیث ہوگا اور اس کی احادیث محدثین کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوگی۔ یعنی امام مسلم کے اگر 50 شاگرد ہیں، 49 شاگرد ایک حدیث ان سے سن کے ایک طریقے سے بیان کر رہے ہیں اور ایک شاگرد بالکل اس کے اپوزٹ الفاظ کے ساتھ بیان کر رہا ہے، یا اس میں ایسے الفاظ ہیں جو اس کی تھیم کے خلاف ہیں، تو ہم کہیں گے کہ یہ راوی کی روایت منکر ہے، اس کا انکار کیا جائے گا۔ 49 کو غلطی نہیں لگی، ایک کو لگ گئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ایک راوی تو چھوڑ دیں، نبی الاسلام کے اصحاب میں ایسے موجود ہیں۔ صحیح بخاری میں آتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ معوذتین، آخری 2 صورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کو قرآن کا حصہ نہیں مانتے تھے، وہ دعائیں کہتے تھے نازل ہوئی ہیں، باقی صحابہ کہتے تھے نہیں یہ قرآن کا حصہ بھی ہے۔ تو اب وہ ان کی ایک کا تفرد مانا جائے گا، اس کو کہتے ہیں تفرد، اجماع دیکھا جائے گا صحابہ کا کیا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں اسی طریقے سے یہ نہیں، ایسے لوگوں سے روایتیں، ایسی لوگوں کی اگر روایتیں بھی ہوں گی نا تو وہ نہیں لی جائیں گی۔ اور اس کی مثال دیتے ہیں کہ اسی طرح کہ اگر تم کسی کو دیکھو کہ وہ امام زہری جیسے بزرگ شخص یا ہشام بن عروہ جیسے عظیم شخصیت، یہ دونوں تابعین ہیں، ایک تابعی ایک تبع تابعی ہے، جن کی روایات اہل علم کے ہاں بہت مشہور پھیلی ہوئی ہیں، ان سے کوئی ایسی روایت بیان کرے جس روایت کو ان کے مشہور شاگردوں میں سے کسی نے بیان نہ کیا ہو، اور یہ راوی صحیح روایات میں ان کے مشہور شاگردوں کا شریک بھی نہ رہا ہو، تو ایسے راوی کی حدیث قبول نہیں ہوگی، چاہے وہ راوی ثقہ بھی ہو، کہ اس نے اپنے سے ثقہ لوگوں کی مخالفت کر دی ہے۔ آگے وہ لکھتے ہیں، میں یہ اسکپ کر کے جو امپورٹنٹ پورشن ہے، ہم نے روایات حدیث کے سلسلے میں محدثین کے مذہب کو بیان کر دیا ہے تاکہ جو لوگ اصول حدیث سے واقف نہیں ہیں ان میں سے اہل توفیق کو یہ ابتدائی معلومات حاصل ہو جائیں۔ اے میرے شاگرد عزیز، ان تمام مذکورہ بالا باتوں کے بعد اللہ تجھ پر رحم کرے، جب ہم نے ضعیف اور منکر احادیث کو الگ کرنے میں ان لوگوں کی غلطیوں کا جائزہ لیا جو لوگ خود کو محدث قرار دیتے ہیں اس زمانے میں سر، تو دیکھا کہ یہ لوگ صرف صحیح اور مشہور احادیث پر اکتفا کرنے کی بجائے ان راویوں سے بھی احادیث نقل کر رہے ہیں جن کے بے وقوف اور غیر مستند ہونے کو یہ خود بھی مانتے ہیں۔ اب عام لوگوں کی تو جرت نہیں ہے کہ یہ وہ کس کے اوپر تان کر رہے ہیں، ظاہر بریلوی دیوبندی اہل حدیثوں پہ تو نہیں کر رہے، اپنے زمانے میں بڑے اماموں کے اوپر یہ تان کر رہے ہیں کہ وہ خود بھی مانتے ہیں کہ روایتیں کمزور ہیں تو کتابوں میں کیوں ڈالی ہیں۔ یعنی کس کے اوپر تان کیا؟ احمد بن حنبل پہ، ابن ابی شیبہ پہ، عبدالرزاق کے اوپر، لیکن بڑے کنٹرول الفاظ میں نام نہیں لکھے۔ تو اب میں نے نام لے دیے ہیں اور مجھے اس کا کوئی خطرہ بھی نہیں ہے کہ میرے اوپر کہ کسی نے توہین کر دی ہے۔ اگر یہ کہنا توہین کی ہے تو ان سے پوچھ لو کہ وہ کون تھے۔ وہ کوئی تقی عثمانی صاحب کا نام لے رہے ہیں، ڈاکٹر تعلق قادری کا لے رہے ہیں اپنے زمانے میں، جنہوں نے ان کے زمانے میں کتابیں لکھی ہیں اور انہوں نے مستند اور غیر مستند ایک جگہ جمع کر دی ہیں، یہ مانتے ہوئے بھی، حالانکہ ان کی نیت اپنی جگہ یہ تھی کہ یار ہم نے الگ سے تو بتا دیا۔ امام مسلم کہتے تھے کتاب الگ سے کس نے پڑھنی ہے؟ سر آج امام مسلم زندہ ہوتے نا تو ان کا ماتھا چوما جاتا، اور یقیناً وہ ہمارا ماتھا بھی چوم لیتے کہ ہم بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان، کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں چونکہ اب جو لوگ مجہول اور ضعیف اسناد کے ذریعے ان منکر روایات کو نقل کر کے خامیوں سے ناواقف عوام میں پھیلا رہے ہیں، تو ہمارے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ اے شاگرد عزیز، ہم تیری صحیح احادیث کی جمع کرنے کی فرمائش کو پورا کر دیں۔ اور نہ کہا پائی جی پوری دنیا نے کام پایا، منوی لوگ کہتے ہیں جناب 1400 سال کوئی بندہ نہیں آیا، سر آیا ہے امام مسلم، پڑھ لو۔ وہ اپنے زمانے میں 800 سے 1200 سال پہلے جو رونا رو رہے ہیں نا،
آج میں 1441 ہجری میں وہ رونا رو رہا ہوں، سر ہم نے بھی ارادہ کیا کہ عوام کو بتا دیں کیا کہ مرنے سے پہلے یا مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور جب تو نے ایک دفعہ بھی غور کیا تو تیرے اندر سے آواز آئے گی کیا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم، علمی کتابیں۔ یاد رکھو، اللہ تمہیں توفیق دے، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ ہر ایک محدث جو صحیح اور غیر صحیح احادیث کی پہچان اور سکہ اور غیر سکہ راویوں کی معرفت رکھتا ہے، اس پر واجب ہے کہ وہ صرف ایسی حدیثیں نقل کرے جن کی اسناد صحیح ہوں اور ان کے راویوں میں سے کوئی راوی بھی جھوٹا، بدعتی اور سنت کی مخالفت کرنے والا نہ ہو یا اس راوی کا عیب فاش نہ ہوا ہو۔ وہ کہتے ہیں واجب ہے کہ صرف صحیح حدیثیں لی جائیں۔ پھر وہ کہتے ہیں میرے اس قول کی دلیل، سر ہم بھی کہتے ہیں قرآن و حدیث سے بات کریں، ہمارے اماموں کا بھی یہی طریقہ تھا۔ وہ کہتے ہیں میرا ذاتی خیال نہیں ہے، کہتے ہیں میرے اس قول کی دلیل اللہ تعالیٰ کے کلام میں سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 6 پھر انہوں نے لکھی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے اہل ایمان اگر کوئی فاسق شخص تمہارے پاس کوئی خبر لے آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی خبر پہ تم کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو اور بعد میں شرمندہ ہو۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ ولید بن عقبہ، یہ وہی ہے جو حضرت عثمان کی شہادت کا سبب بنا، جو ان کا رشتے میں بھائی بھی لگتا تھا، جس کے بارے میں مسلم شریف میں آتا ہے اس نے شراب پی کے نماز پڑھائی تھی اور صحابہ مخالف ہو گئے تھے۔ وہ شہادت عثمان کے اصلی اسباب آپ کربلا والے ریسرچ پیپر میں پڑھ لیجئے گا، اردو میں بھی، عربی میں بھی، انگلش میں بھی، ہندی میں بھی، ریسرچ پیپر نمبر 5 بھی، یہ آپ ہمارے اہل سنت پاک.com سے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا۔ تو اس نے خبر دے دی تھی، نبی الاسلام نے وہ زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے بھیجا تو یہ ادھر گئے ہی نہیں، ڈر کے مارے، اور واپس آ کے کہا کہ وہ زکوٰۃ کے انکاری ہیں، تو نبی الاسلام نے وہاں پہ دستہ بھجوانے لگے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر وحی کے ذریعے اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو انفارم کیا کہ بھئی فاسق کی خبر پہ آپ نے یقین نہیں کرنا۔ پھر آپ نے دوبارہ تحقیق کرائی تو اس کی خبر جھوٹی نکلی۔ تو امام مسلم کہہ رہے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو فاسق و فاجر شخص ہے، جو جھوٹا شخص ہے، اس کی روایت نہیں لی جائے گی۔